عرض میں یہ کر رہا تھا کہ واقعہ کربلا کو تاریخ نے، ہمارے خطیبوں نے، غیر ذمہ دار مقررین نے، رطب و یابس گیلی سوکھی لکڑیاں جمع کرنے والے خطباء نے، بغیر پرکھ کے بیان کرنے والے، جو منہ میں آیا وہ بیان کرتے چلے گئے، نہ اس کی سند دیکھی، انہوں نے واقعہ کربلا کو اس طرح بیان کیا کہ اس کے مقابلے میں تاریخ اسلام کے باقی واقعات دب گئے۔ لوگوں نے سمجھا واقعہ ہوا ہے تو صرف ایک، اسلام بچا ہی کربلا سے ہے۔ اب انہیں کون بتائے؟ اسلام کی بنیاد مکہ مکرمہ میں ان مظلوم صحابہ نے رکھی تھی جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر انہیں تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیا۔ تم سب کی قربانیوں پر پانی پھیرنا چاہتے، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دی، نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا جاتا ہے، مکے کی نکیل دار زمین پہ اس کو گھسیٹا جاتا ہے، دوسرے تیسرے دن پھر تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا ہے، اور امیہ ٹھوکر مار کے پوچھتا ہے پھر بھی اس کا نام لے گا، اور بلال مسکرا کے کہتا ہے ظالم، اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں۔ انہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی تھی، سمیہ نے رکھی، سمیہ نے، یہ غلام تھے، ان کی برادری نہیں تھی، ان کے پاس دولت نہیں تھی، ان کے پاس قومیت نہیں تھی، اس لیے ان کا نام نہیں لیتے ہو۔ سمیہ نے رکھی، ابو فقیہ نے رکھی۔ پھر جن لوگوں نے ان غلاموں کو آزاد کروایا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ سٹیجوں پہ آ کے بکتے رہتے ہو، تبرہ کرتے ہو ابو بکر صدیق پر، غلاموں کو آزاد کروایا اور امیہ کو کہا مانگ، کتنے پیسے بلال کے مانگتا ہے؟ اس نے کہا اس کا رنگ دیکھ، روپ دیکھ، کسی کام کا نہیں ہے، لیکن قیمت زیادہ مانگی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا تو کیا جانے بلال کی قدر کو، تو کیا جانے اس کی شان کو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر آج تو بلال کی اتنی قیمت مانگتا کہ مجھے گھر کی چھت کی کڑیاں بیچنی پڑتی پھر بھی میں بلال کو آزاد کروا۔ یہ اسلام کی خدمات ساری بھلا دی گئی ہیں۔ یاد رہ گیا تو صرف واقعہ کربلا یاد رہ گیا جس کی بنیاد آپ نے جھوٹ پہ رکھی، کوئی مستند روایت نہیں ہے، کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین کا کوئی قول لاؤ، لے آؤ، حضرت زین العابدین نے وہ سب کچھ بیان کیا ہو، لے آؤ، بچے تو صرف وہی تھے نا، کوئی چشمدید نہیں، سب سمائی ہیں۔ سمائی سمجھ سنی سنائی، ہاں، خیمے سے آواز آ رہی، اللہ اللہ خیر صلی، گھوڑا بولا، اللہ اللہ خیر صلی، حضرت حسین کو یوں کرنے لگے تو وہ کٹا ہوا ہاتھ اس نے پکڑ لیا، بولی جاؤ، جو جھوٹ کے پلندے ہیں بیان کرتے چلے جاؤ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں حقائق کی دنیا میں آؤ۔ اسلام کی بنیاد رکھی تھی سیدنا بلال نے، بے شک تو کہو یار، سمیہ نے، ابو فقیہ نے، زنیرہ نے، لونڈی تھی نا لونڈی،
خاندان اونچا نہیں تھا نا، اس لیے اس کا نام نہیں لیتے ہو۔ لوہے کی گرم سلاخیں انگاروں میں رکھ کے ابو جہل نے اس کی آنکھوں میں پھیر دی تھی۔ اس زنیرہ کا نام کو نہیں دے، ہمارے خطیبوں کو کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ اسلام کی بنیاد کن لوگوں نے رکھی؟ زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں پھیر کے کہتا ہے تو ہمارے معبودوں سے انکار کرتی ہے نا، اپنے معبود کو کہہ وہ تیری آنکھیں واپس کرے۔ چیلنج بھی کرتا ہے، اور آنکھوں سے بے نور ہونے والی زنیرہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتی ہے مولا، پہلی مرتبہ جب تو نے مجھے آنکھیں عطا کی تھیں میں نے تو اسے مانگی بھی نہیں تھی، میں نے تو نہیں مانگی تھی، تو نے بن مانگے مجھے آنکھیں دی تھی۔ آج تیری معبودیت کا تانا دیتا ہے مولا، ماں کے پیٹ میں آنکھیں اور آنکھوں کا نور دینے والے مجھے پھر ایک دفعہ میری نظر لوٹا اور ان کے چہرے پر لعنت برسا۔ زنیرہ نے چہرہ آسمان کی طرف کر کے دعا مانگی اور رب نے آنکھوں کی بینائی واپس کر دی۔ اس زنیرہ کو کوئی پوچھتا نہیں، تمہیں یاد ہی نہ رہا، تمہیں بس یہی یاد رہا حقا کہ بنا لا الہ است حسین، کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حضرت حسین نے رکھی تھی۔ اور سارے صحافی، سارے خطیب، سارے مفکر، سارے مدبر، سارے مصنف، انہوں نے کہا خواجہ معین الدین نے کہا تھا، معین الدین چشتی کی ربائی ہے جی، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ربائی ہے جی، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، یقینا لا الہ الا اللہ کی بنیاد حضرت حسین نے رکھی ہے۔ اور کوئی سن رہے ہو کہ کوئی نہیں؟ کس سن میں ہوا ہے کربلا کا واقعہ؟ 61 ہجری، میرے نبی کے انتقال کے 50 سال بعد۔ اس سے پہلے کوئی بنیاد نہیں تھی اسلام کی۔ یہی کہنا چاہتے ہو؟ ہماری تاریخ کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ کی قربانیوں پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے کوئی بنیاد نہیں تھی اسلام کی، نہ حضرت ابو بکر کی خلافت میں، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حیدر کرار۔ کن کن پر تم نے ہاتھ صاف کیا؟ نہ خیبر، نہ بدر، نہ عہد، نہ خندق، نہ طائف، نہ حنین، نہ تبوک، نہ فتح مکہ۔ کہیں نہیں بنیاد رکھی گئی، کہیں نہیں بنیاد رکھی گئی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، واہ، سب نے لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، لکھتے چلے گئے، کسی نے تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں۔ جو دل میں آیا وہ کہتے چلے۔ کسی دیہات میں کوئی بندہ تھا، کرمو نامی، کرمو، وہ بیمار ہو گیا، سکتہ ہو گیا، سکتہ۔ قریب کے پنڈ میں جو مشہور حکیم تھے ان کے پاس لے گئے، حکیم صاحب نے چیک کیا، حکیم صاحب نے کہا مر گیا، کرمو مر گیا۔ کرمو کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، کفن پہنایا گیا، چارپائی پہ لٹایا گیا۔ اب قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، راستے میں کرمو کو ہوش آ گیا۔ کرمو اٹھ بیٹھا، کرمو نے کہا میں زندہ ہوں۔ ایک سیانہ بندہ آیا، اس نے کہا کرمو پتر لیٹ جا، اتنے وڈے حکیم آکھیا، ہن تیرے جیسے پاگل دی منی ہے کہ حکیم دی منی ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس۔
اس کا ہمارے پاس کیا علاج؟ خواجہ معین الدین چشتی نے لکھ دیے رحمت اللہ. چیلنج کرنا میری عادت نہیں ہے، تعلی تحدی میری عادت نہیں ہے، میں ایسا کام نہیں کرتا تقریروں میں، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے تو کہہ سکتا ہوں. دنیا کا کوئی بندہ اور صحافیوں اخباروں میں بڑے بڑے پورا فیچر چھاپ دیتے ہو اس اشتہار کا اور نیچے معین الدین چشتی لکھ دیتے ہو. او صحافیوں، او مفکرین، اور دنیا بھر کے خطباء اور دنیا بھر کے شاعروں اور دنیا بھر کے نعت خانہ، خواجہ معین الدین چشتی کی کسی کتاب سے اس ربائی کا ثبوت پیش کرو. بندیالوی کی سزا پھانسی ہے. لاؤ، لے آؤ. جھوٹ بکتے رہتے ہو. یہ معین الدین کاشانی کا ہے، معین الدین چشتی نہیں، معین الدین کاشانی. ہاں ماشاءاللہ شین تھے. کون تھا؟ ہاں شین تھا. اس نے لکھی. سنیوں میں مقبول بنانے کے لیے نام ملتا تھا، نام لے دیا خواجہ معین الدین اجمیری کا. دیوان چشتی، حضرت معین الدین چشتی کا دیوان موجود ہے. تم میں ہمت ہے تو اس کا ثبوت لاؤ، لاؤ اس کا ثبوت. تمہیں شرم آنی چاہیے حضرت معین الدین اجمیری پر جھوٹ بولتے ہوئے. جھوٹ بولتے ہو اللہ کے ولی پر، اللہ کے نیک بندے پر جھوٹ بولتے ہو. اسلام کی بنیاد رکھی تھی بلال نے. کہو بے شک. تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے رکھی. علامہ اقبال نے کہا تھا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا. حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا. واہ بلال تیرا مقدر کہاں پیدا ہوا، کہاں غلام بنا. چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لایا. وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. اور کوئی عاشق مزاج بندے بیٹھے ہو، ستم کے مزے، ستم کے، اور کبھی ستم کے بھی مزے ہوئے یار. وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. زخم پہ زخم سہ کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی. آہ نہ کر لبوں کو سی کہ عشق ہے دل لگی نہیں، کہ عشق ہے دل لگی نہیں. اسلام کی بنیاد، اسلام کی بنیاد مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد خود آمنہ کے لال نے رکھی تھی. بولا زور سے بولا. ظلم کرتے ہو، جھوٹے شیر بنا کر تم نبوت پر ہاتھ صاف کرتے ہو. آپ نے اسلام کی بنیاد نہیں رکھی. کربلا میں اسلام کی بنیاد رکھی گئی. اسلام کی بنیاد مکہ مکرمہ میں میرے آقا نے ظلم سہ کے، ستم برداشت کر کے، گلے میں رسیاں، راستے میں کانٹے، پتھروں کی بارش، تضحیک، تحقیر، تانے، میٹنگیں،
مشورے، اور میرا نبی پہاڑ کی طرح جم کے کھڑا ہے. میرے نبی نے رکھی تھی. اسلام کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. پھر اسلام کی بنیاد ان صحابہ نے رکھی. کسی نے کہا ابو بکر تو یہاں بیٹھا ہے، تیرے یار کو بیت اللہ میں بڑی مار پڑ رہی. گئے، مارنے والوں کو دھکیلا. کہتے ہیں نا یہ بزدل لوگ تھے، منافق تھے. ہٹایا اور ایک لفظ کا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس کا قصور یہ ہے کہ میرا سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، میرا رب میرا اللہ ہے، میرا پالنہار اللہ ہے، میری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا اللہ ہے، میری نشو و نما کرنے والا اللہ ہے، مجھے پروان چڑھانے والا اللہ ہے. اس کو مارنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے نبی پاک کو چھوڑا، ابو بکر پہ پل پڑے. اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، اپنی طرف سے مار کے چلے گئے کہ یہ مر گیا ہے. برادری کے لوگ اٹھا کے لائے، 3 دن ہوش نہیں آیا. باتیں کرنی بڑی آسان ہے، محبت کے میدان کا راہی بننا، کھلاڑی بننا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. 3 دنوں کے بعد ہوش آیا. ماں مشرکہ ہے، ماں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، وہ سرانے کھڑی ہے. برادری کے لوگ بھی ہیں. ہوش آنے کے بعد سب سے پہلا جملہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زبان پہ آیا وہ یہ تھا، میرے محمد کا کیا حال ہے. ماں نے کہا بیٹا انہی کے لیے تو مار پڑی اور یہ حالت بنی، یہ دودھ ہے، میں لے کے تیرے سرانے کھڑی ہوں، اسے پی لے، اسے پی لے. محسوس کیا کہ ماں رکاوٹ بن رہی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا، آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا. فرمایا ماں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، میں تیرے ہاتھ سے کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک محمد عربی کے چہرے پرانوار کو نہیں دیکھ لوں گا. پہلے میں انہیں دیکھوں گا. کیسا صادق محب ہے. انہوں نے بنیاد ہی کوئی نہیں رکھی، ان کی محنتوں پر پانی پھیرنا چاہتے ہو. مجبوراً 2 آدمیوں کا سہارا لے کر دار ارقم میں پہنچایا گیا. میرے آقا دار ارقم میں، صحابہ موجود ہیں. یہ پہنچے، میرے نبی نے اٹھ کے ابو بکر کو گلے سے لگا دیا. ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، تیریاں ریساں ہی کوئی. گلے سے لگایا. ماں نے شکوہ کیا، میں کہتی تھی کچھ کھا پی لو، یہ کہتا تھا نہیں میرے ہاتھ سے اس نے نہیں کھایا. آقا نے کہا ابو بکر تم نے اپنی والدہ کے ہاتھ سے کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پلائیں نا، آپ پلائیں نا. ساری کائنات کے لوگوں کو کوثر کا مزہ قیامت کے دن آئے اور مجھے یہیں آ جائے.
कैसे हो? इनका एक एक उज़्व दुख रहा है। कहते हैं वो मज़ा दिया तड़पने कि ये आरज़ू है या रब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। ये तो एक दिल है, इस तड़प ने इतना मज़ा दिया कि मेरे दोनों पहलुओं में बेकरार दिल होता, कोई माने या ना माने। आज सुन्नी कहलाने वाले खतीबों, अहले सुन्नत का स्टेज इस्तेमाल करके दुश्मनाने सहाबा के नजरियात को पानी देने वाले मुकर्रिरीन, बंदियालवी कहता है इस्लाम की बुनियाद मक्के के मजलूम सहाबा ने रखी थी, सिद्दीक अकबर ने रखी थी, फारूक आजम ने रखी थी, उस्मान ज़ुन्नुरैन ने रखी थी। ये मौजू अगरचे मैंने एक जुमे पे शुरू किया और मेरे ज़हन में था कि मैं एक दो जुमों में इसको समेट लूँगा, लेकिन एक गल ही पै गई। बाज़ औक़ात जिहड़ी गल होंदी है ना, कोई गल वो गल पै जाती, वो अब मुझे नहीं छोड़ रहा है और मुझे भी इसमें लुत्फ़ आ रहा है कि मैं आपको बहुत सारे हक़ाइक़ तारीख़ के, सीरत के आपके सामने खुलेंगे। मौजू क्या है? वाक़यात और भी हैं, वाक़या करबला के ये मौजू है। शहादतें और भी हैं, शहादत हुसैन के अलावा, वाक़या करबला के अलावा वाक़यात तारीख़ इस्लाम के और भी हैं जिन्होंने रुख बदला है। खुदा की कसम रुख मोड़ दिया उन्होंने तारीख़ का। वाक़यात और भी हमारे